السلام علیکم لرنرز، ویلکم ٹو مائکرو بایولوجی ود ماہی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رابرٹ کوچ۔ یہ ہم مائکرو بایولوجی کی ہسٹری کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ لیوی پاسچر تھا، اب رابرٹ کوچ ہے۔ اس کو ہم لوگ دو طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، ایک رابرٹ کوچ، دوسرا رابرٹ کوک۔ تو رابرٹ کوک یا کوچ جو ہے اپنی کوچ پوسٹولیٹس کی وجہ سے فیمس ہے، جو ایک طریقہ ہے جس میں خاص قسم کے مائکرو آرگنزم کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز کاز کر رہے ہوتے ہیں۔ رابرٹ کوچ ہمارے پاس ایک جرمن ڈاکٹر تھے، ایک مائکرو بایولوجسٹ تھے۔ رابرٹ کوچ میں ہمارے جو تھے ویل اویئر تھے اینتھراکس سے۔ اینتھراکس ہمارے پاس ایک ڈیزیز تھی، ویل اویئر تھے اس سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اینتھراکس میں اس نے کیا کام کیے، ٹھیک ہے، اینتھراکس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اینتھراکس میں اس کو اینتھراکس ایک ڈیزیز ہے جو کہ کیٹل یا شیپ میں ہوتی ہے۔ تو رابرٹ کوچ نے جو ہے 1875 میں جو ڈیزیز، جن شیپ اور کیٹل کو ڈیزیز تھی ان میں سے کسی کا بلڈ لیا اور وہ ایک مائس میں انجیکٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی آٹوپسس کر دی۔ آٹوپسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کر دیا، جو کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ڈیتھ کی کاز اور مینر کو ڈٹرمائن کیا جا سکے۔ تو جب اس نے وہ بلڈ مائس میں انجیکٹ کیا تو مائس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اس کا پوسٹ مارٹم پرفارم کیا اور یہ آبزرو کیا کہ مائس میں بھی وہی سمٹمز موجود تھے جو کہ شیپ اور کیٹل میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر اس طرح سے اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس بلڈ میں کچھ ایسا تھا جو کہ ڈیزیز کاز کر رہا تھا۔ پھر اس نے اس بلڈ سے کچھ جو ہے راڈ شیپڈ بیکٹیریل سیلز، بیسیلائی جس کو کہتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر لیا تھا اور ان کو گرو کیا تھا ایک ایکوس ہیومر میں جو کہ آکس آئی کا تھا، ٹھیک ہے۔ آکس آئی کا ایکوس ہیومر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ واٹر لائک فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ پلازما سملر ہوتا ہے، پلازما کی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیا کہ اس نے اپنے مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے کوچ نے گھنٹوں بیسیلائی کو جو ہے مائکروسکوپ کے اندر دیکھا تھا۔ ڈسکوری ہو گئی تھی یہاں پہ بیسیلائی کی، اس کے بعد اس نے گھنٹوں مائکروسکوپ کے اندر بیسیلائی کو دیکھا تھا۔ بیسیلائی کو دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا مائکروسکوپ میں کہ یہ بیسیلائی ملٹیپلائی ہو رہے تھے، جو کہ پہلے ایک تھریڈ لائک اسٹرکچر میں تھے اور اس کے بعد پور میں کنورٹ ہو رہے تھے۔ کوچ نے پھر کچھ سپورس کو جو ہے ایک ووڈ کے سلور ووڈ، مطلب ووڈ کا ایک بہت تھن سا پیس نا، اس پر لیا اور پھر سے اسے مائس میں انجیکٹ کر دیا۔ اب سپورس اس نے لے کے مائس میں انجیکٹ کر دیا تو مائس میں پھر سے کچھ ہی گھنٹوں میں اینتھراکس کے سمٹمز جو ہے موجود تھے، ظاہر ہو گئے تھے۔ تو کوچ نے کیا کیا کہ اس نے ان کے باڈی کی واپس آٹوپسی کی اور معلوم ہوا کہ ان کے جسم میں بے شمار بیسیلائی موجود تھے، اسی مائس کے جس مائس کے اندر اس نے سپورس انجیکٹ کیے تھے۔ اس مائس کو بعد میں جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے جسم میں بے شمار بیسیلائی موجود ہے، اور اس نے ان بیسیلائی کو واپس آئسولیٹ کیا اور ایک فریش میڈیا میں ان کو گرو کیا۔ اس طرح سے کوچ پوسٹولیٹس کا جو ایک ہمارے پاس سائیکل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو ہمارے پاس لیوی پاسچر تھا اس نے بھی ایک چیز بتائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی جرم تھیوری۔ وہ کیا تھی؟ جرم تھیوری۔ جرم تھیوری کیا تھی کہ جو ڈیزیز ہوتی ہیں انفیکشیس، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ وہ مائکرو آرگنزمس کی وجہ سے ہوتی ہیں ہیومنس میں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو رہا، چلیے جی ہو گیا۔ جرم تھیوری کیا تھی؟ جرم تھیوری یہ تھی کہ جو بھی انفیکشیس ڈیزیز ہیومن بینگس میں ہو رہے ہیں وہ مائکرو آرگنزمس کی ہی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب اس نے کوچ پوسٹولیٹ جب پرفارم کیا رابرٹ کوچ نے، تو اس نے جرم تھیوری کو بھی ویریفائی کر دیا تھا، کیونکہ اگر آپ کو پچھلی ویڈیو سے یاد ہو تو لیوی پاسچر کا سارا کام ٹھیک تھا، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اس آرگنزم کو آئسولیٹ نہیں کر پایا تھا اور اس کو واپس انوکولیٹ نہیں کر پایا تھا کسی بھی آرگنزم میں۔ یہ نہیں بتا پایا تھا کہ یہی وہ اسپیسیفک پیتھوجن ہے جو کہ یہ اسپیسیفک ڈیزیز کاز کر رہا ہے، لیکن کوچ نے یہ چیز پروو کر دی تھی۔ تو جو ایک چھوٹا سا ایک اور بہت امپورٹنٹ سا پوائنٹ لیوی پاسچر سے نہیں ہو پایا تھا وہ کوچ نے کر دیا تھا، اور اس طرح سے جرم تھیوری کو کمپلیٹلی ویلیڈیٹ کر لیا تھا، کمپلیٹلی ویریفائی کر دیا تھا کوچ نے یہ سارا پروسیجر کر کے۔
اور اس کے بعد جب اس نے کاز پوسٹولیٹس کیا، اس کی پبلش ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، تو یہ ایک فارملائزڈ اسٹینڈرڈ بن گیا اسپیسیفک مائکروبس کو جو اسپیسیفک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈ بن گیا نا۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی پیور کلچر ٹیکنیکس کی۔ کوچ نے ہی یہ کیا تھا 1877 میں، کوچ نے جو ہے بیکٹیریل سیل کی اسٹیننگ کی، بیکٹیریل سیل کی اسٹیننگ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس بنا لیے۔ پھر 1880 میں کوچ نے جو ہے ایک پوٹیٹو لیا، اس کی ایک سلائس جس پر بیکٹیریل سیل کے اسمال ماسز دیکھے تھے، جس کو اس نے کالونیز کا نام دیا تھا، جو کہ ملٹیپلائی بھی کر رہے تھے اور گرو بھی کر رہے تھے۔ یہ آبزرویشن تھی کوچ کی۔ کوچ نے پھر اپنے گروتھ میں اب اس کو جو ہے کلچر بنانے تھے، کلچر بنانے کے لیے اس نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ کلچر کیوں بنانے تھے؟ تاکہ وہ بیکٹیریل سیل کی گروتھ کر سکے، بیکٹیریل سیل کو ملٹیپلائی کروا سکے۔ تو کوچ نے کیا کیا کہ جو اس کا براتھ تھا اس میں جیلیٹن ڈال دیا تاکہ اس کو سولیڈیفائی کلچر سرفیس بنا سکے، سالڈ کلچر سرفیس بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے تو اس نے کیا کیا، پہلے جیلیٹن ڈال دیا، پھر اس کے پر وہ سالڈ کلچر سرفیس بن گیا، اور اس کے بعد اس نے بیکٹیریل سیل کی انوکولیشن کر دی وہاں پہ، بیکٹیریل سیل کی انوکولیشن کی، اور ڈش کو انکوبیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا سائڈ پر۔ اور 24 گھنٹوں کے بعد جب اس نے آبزرو کیا تو وہاں پہ ویزیبل کالونیز کی گروتھ ہوئی تھی سرفیس پر۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جو جیلیٹن تھی وہ لیکویڈفائی ہونے لگی، لیکوڈ فارم میں واپس آنے لگی۔ تو کوچ نے دیکھا کہ یہ کچھ ایسے مائکرو آرگنزم ہیں جو کہ اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس کو لیکوڈ فارم میں لا رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر کوچ نے کیا کیا کہ کسی طرح انہی کی اسسٹنٹ کی وائف تھی، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ وہ ایک چیز ہے ایگار، اس کو بولتے تھے اس ٹائم پہ، اب ایگار بولتے ہیں، تو ایگر نام کی ایک چیز ہے جو کہ وہ اپنے جیمز اور جیلیز میں ڈالتی ہے ان کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے۔ اس طرح سے کوچ نے اس چیز کو یوز کرنا اسٹارٹ کیا اپنے کلچر میڈیا میں۔ 1884 میں ایگار نے جیلیٹین کو ریپلیس کر دیا تھا ایز اے سولیڈیفائنگ ایجنٹ۔ اس کے بعد ایگار یوز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں کوچ پوسٹولیٹ کی۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے ایک پکچر بھی بتائی ہوئی ہے کہ جو سیم مائکرو آرگنزم ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، پکچرز کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ انتھراکس کے جو سپورس تھے اور جو چیزیں تھی، یہ دیکھیں، یہ وہ شیپ کیٹل ہے، ٹھیک ہے، یہ شیپ کیٹل ہے جس میں ڈیزیز ہوئی ہے، اس سے ہم نے بلڈ لیا، یہ بلڈ ہم نے اس سے لیا۔ بلڈ لینے کے بعد ہم لوگ نے اس کو مائس میں انجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، انوکولیٹ کیا ہے اس کو۔ مائس میں انوکولیٹ کرنے کے بعد اس اینیمل کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ کاز ہونے کے بعد جو ہے ہم لوگ نے اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا تو اس کی ٹیشوز سے جو ہم لوگ نے چیزیں لی تھی، جو اس کے ٹیشو سیمپل لیے تھے، وہاں پہ ہمیں بیسیلائی نظر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف اس کی ہوئی تھی پیور کلچر کی، جس میں ہم نے پڑھا کہ بیکٹیریل سیل اسٹیننگ میتھڈ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے۔ پھر کلچر سرفیس کو سولیڈیفائی کرنے کا طریقہ، اس میں ہم لوگ نے ایگار کو کیسے یوز کیا، وہ سب آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوچ نے لیب اینیمل میں بیکٹیریل سیل کی انوکولیٹ کرنے کے لیے پیور کلچر استعمال کرتا تھا، اور اب اس کو یہ یقین تھا کہ صرف بیکٹیریل اسپیشی ایک ہی موجود ہے۔ اب اس کو مطلب یہ چیز کا اپنے آپ پہ بھروسہ تھا، سرٹن تھا وہ کہ جو چیز وہ گرو کر رہا ہے وہ ایک ہی بیکٹیریل اسپیشی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ہوا ایسے اس کی زندگی میں کہ 1860s میں کوچ کے جو فادر تھے اور 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور کوچ کو جو ہے ایک سٹروک نے اٹیک کیا، اس کو ایک سٹروک ہوئی جس کی وجہ سے وہ پارشلی پیرالائز ہو گیا، اس کے لیفٹ لیگ اور آرم جو ہے پارشلی وہ کمپلیٹلی پیرالائز ہو گئے تھے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی ریسرچ جاری رکھی، اس نے سلک وارم پہ کام کیا، ٹھیک ہے، سلک وارم میں جو ڈیزیز ہو رہی تھی اس پہ کام کیا، اور لیب میں جو ریسرچ ورک کرنا تھا وہ ایک نارمل میتھڈ یہ بنا چکا تھا اس ٹائم پہ لوگوں کے بیچ۔ پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لیب میں ریسرچ کر کے آپ سائنس کو پروف کر سکتے ہو، اس ٹائم تک یہ چیز نارمل میتھڈ میں آ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پاسچر اور اس کی ٹیم بھی جو ہے اس چیز پہ کام کرتی رہی تھی، کوچ کے لیب میں بھی اسی چیز پہ فوکس ہونے لگا، لیکن کوچ کا جو زیادہ فوکس تھا وہ تھا مائکرو آرگنزم کی آئسولیشن، کلٹیویشن، آئیڈینٹیفیکیشن اور اسپیسیفک
पॉपुलेशन पे, इस स्पेसिफिक पैथोजन पे। अब यहाँ पे 1882 में कॉच ने जो है टीबी पे काम करना स्टार्ट किया। उसने टीबी के बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उससे ग्रो करवाया। लेकिन बीच में 1883 में कॉच ने जो है टीबी के काम को रोक दिया और एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसके साथ मिलके उसकी टीम को लीड करते हुए कॉलेरा पे काम किया इंडिया और इजिप्ट में। इन दोनों मुल्कों में इसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, वो थी कि कॉलेरा की ट्रांसमिशन कैसे हो रही है। कॉलेरा ट्रांसमिट हो रहा है एक पानी के ज़रिए, पानी उसकी की ट्रांसमिशन का जो है की है, पानी है। और दूसरा उसने ये किया कि उसने कॉमा शेप्ड बेसिलाई को आइसोलेट किया दोनों मुल्कों से, जिससे उसे पता चल गया था कि कॉलेरा जो है कॉमा शेप्ड बेसिलाई से हो रहा है और उसकी ट्रांसमिशन की वजह पानी है। फिर 1891 में वापस कॉच जो है टीबी पर काम करने लगा और इससे पहले एक इलाज, एक मतलब सजेस्टेड क्योर सोचा था। वो इसने जब ट्राई किया तो वो कंप्लीट फेलियर निकला, वो काम नहीं किया। लेकिन फिर भी इसका जो काम था टीबी पे वो बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि इसने आइसोलेट किया था उस बैक्टीरिया को जो कि टीबी कॉज कर रहा था। और इसी के काम पे, टीबी के काम की वजह से इसको 1905 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़ियोलॉजी और मेडिसिन में। और फिर 5 साल बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। 1910 में इसकी डेथ हो गई थी। और इस तरह से जो इसकी जर्म थ्योरी की बुनियाद थी, जो कॉच और पास्चर ने रखी थी, उसने जो है बैक्टीरियोलॉजी की बुनियाद रख दी थी। बैक्टीरियोलॉजी का एक जो फ़ील्ड थी वो मतलब सरफ़ेस पे आ गई थी, वो लोगों को पता चल गया। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आ गए थे। वो इसकी इनके अपने असिस्टेंट जो इनके साथ काम करते थे, वो सारे इनके साथ आ गए थे, सब ने इनके साथ काम किया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये सब कुछ हो गया, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आज का टॉपिक तो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग पास्चर की कुछ और चीज़ें देखेंगे, लुई पास्चर की पार्ट 2 का देखेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।